مسئلہ نمبر 26، عزم اور اصرار کے ساتھ مانگنا، یعنی اللہ سے مانگے تو اللہ سے واقعی مانگے، ایسا نہیں کہ دینا تو دے نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آدمی، ہمارا رب ایک ہی رب ہے، ہمارا اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے، تب تو اس سے ہی مانگنا پڑے گا، تو مانگنا ہی پڑے گا، اور ہمارا اپنی ذات پر بے اعتماد ہے، نہیں اللہ نے بھی دیا تو میں کر لوں گا، ہے ایسا نہیں، اللہ کی دیے بغیر ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا ہے، لہٰذا اب یہ مانگنا ہی پڑے گا اللہ سے۔ تو مومن اللہ سے مانگتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کے پاس ہے، وہ رحیم ہے، اور ہم محتاج ہیں، تو ہم مانگیں اللہ سے، جتا کے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ عزم کے ساتھ اللہ سے مانگے، مضبوطی کے ساتھ اللہ سے مانگے، ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو دینا، ہاں اگر تو چاہے تو دینا، ایسا نہیں بولے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کیوں دے رہا ہے اس کو، کر سکتا ہے کوئی نہیں، اللہ جس کو چاہے دے۔ پھر مسئلہ کیا ہے مانگنے میں؟ دنیا میں آدمی کسی سے مانگتا ہے، کہتا بھائی تمہاری ضرورت ہو تو پہلے تم اپنا خیال رکھو، اگر زیادہ ہو تو مجھ کو دو، یا اگر تم کو کوئی پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تو کر دو میرا کام۔ آدمی لوگوں کی مجبوری رعایت کر کے ایسا بولتا ہے، اللہ کو کیوں بولے گا ایسا؟ اللہ کی کوئی مجبوری ہے؟ اللہ اگر تو مجھ کو دے گا تو تیرے پاس دوسروں کے لیے نہیں رہے گا؟ اللہ سب کو دے کے بھی اللہ کے پاس بہت ہے، تو اللہ کو ایسا بولنا یہ بے ادبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبودیت نہیں، دینا تو دے، نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، کا مطلب مجھ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اعتبار سے گھمنڈ کی زبان ہے یا جہالت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اللہ میں تیرا محتاج ہوں تو مجھ کو دے، آدمی عزم کے ساتھ مانگے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ تو دے ہی، مجھ کو چاہیے، مجھ کو تو دے، اللہ سے ایسا مانگے، آدمی ضد کے ساتھ مانگے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند، کیوں؟ میرا بندہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہی ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، تو یہ مانگنا جو ہے افتقار ہے، مانگنا فقیری ہے، فقیر کیسا مانگتا ہے؟ آپ دیکھیں، اس سے اچھا اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی، آپ دیکھیے، آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہیں اس میں، ہاں چوک میں سگنل پہ رکتی نا گاڑی، لوگ آتے مانگنے کے لیے، آپ خاموش رہے، 10 بار بولے گا، آپ اگر اس کو بولیں بھائی آگے جاؤ تب بھی مانگتا دے دو، اس کو امید رہتی ہے وہ تو ایک ٹرائی تو کر لیں گے اور ہو سکتا ہے دل بدل جائے۔ آپ سوچیے، یعنی انسان سے انسان مانگ رہا ہے، ایسا مانگتا ہے جبکہ یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی فقیر ہے، وہ بھی محتاج ہے، یہ بھی محتاج ہے، اللہ سے کیسا مانگنا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو ہے، یہ بھی نہیں کہ اور وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے، آدمی اللہ سے مانگے، جم کے مانگے اللہ سے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے، اصرار سے مانگنا چاہیے، یوں نہ کہے کہ اللہ چاہے تو عطا کر، اللہ چاہے پھر تیرے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک آدمی اللہ سے کہے اگر تو دینا چاہے تو دے، تو نہیں بھی بولے گا تو میں دینا چاہوں گا تو دوں گا، پھر دعا کیوں کر رہا تو؟ دعا کرنے میں کیا عقل مندی ہے؟ پھر اگر دینا ہے تو دے کا مطلب تو دوں گا میں، نہیں بھی بولے گا تو دوں گا، لیکن تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر کہ مجھ کو دے، تو مانگ اللہ سے، ورنہ اللہ کو دینا ہے تو ایسے بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دعا کا حکم کیوں دیا؟ تو یہ بھی جو ہے بے ادبی اللہ کی کہ اس طرح سے آدمی کہے۔